بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی زندگی کا مختصر واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر الانبیاء میں سے تھے۔ آپ کا لقب کلیم اللہ تھا۔ آپ کا شمار اول العظیم الانبیاء میں ہوتا ہے۔ آپ صاحب کتاب تھے۔ آپ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دلائی۔ آپ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات نازل فرمائے، لیکن ان کی قوم نے ناشکری کی اور کئی دفعہ ان پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی سرزمین میں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مصر کے بادشاہ فرعون کو ایک خواب آیا، جس کی نجومیوں نے یہ تعبیر کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جس کے ذریعہ فرعون کی سلطنت کو زوال آئے گا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ قرآن میں اس کے ظلم کا تذکرہ یوں کرتا ہے، سورۃ البقرہ آیات نمبر 49، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد نے 3 ماہ تک آپ علیہ السلام کی ولادت کی خبر چھپائی رکھی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے الہام سے آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے ایک صندوق جس کے اندر پانی نہ جانے کا اہتمام تھا اندر ڈال کر بچے کو دریا میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے صندوق اٹھوا لیا، کھول کر دیکھا تو حسین و جمیل بچہ نظر آیا۔ اس نے اس کی پرورش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دودھ پلانے کے لیے آیا کی تلاش شروع ہوئی تو حکمت ربانی سے آپ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کا موقع مل گیا۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق یوں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ وہ اس کو دودھ پلاتی رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے اور جوانی کی عمر تک پہنچے۔ فرعون بنی اسرائیل کی قوم پر بہت ظالم تھا۔ آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کی مظلومیت پر بہت دکھ ہوتا۔ ایک دن ایک قطبی بنی اسرائیل کے ایک مرد کو مار رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی حمایت میں قطبی کو مکہ دے مارا۔ مکہ کی ضرب اتنی شدید تھی کہ اس سے قطبی ہلاک ہو گیا۔ اس واقعہ کی خبر فرعون کے دربار میں پہنچی تو انتقام کا مطالبہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام سر سے مدین کی طرف کوچ کر گئے۔ مدین میں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اجرت پر ان کی بکریاں چرانے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی محبت کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور نبوت کے ثبوت کے لیے اپنے معجزات ظاہر کیے۔ پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا
اور آپ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلا لیا۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور سانپ دکھائی دینے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون نے کفر و سرکشی کا رستہ نہ چھوڑا۔ آل فرعون بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھے، وہ ان پر بہت ظلم ڈھاتے تھے۔ جب فرعون اپنی کافرانہ روش پر قائم رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے انکار کر دیا۔ آخرکار ایک روز بحکم الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر خفیہ طور پر مصر سے نکل پڑے۔ فرعون کو علم ہوا تو وہ اپنی لشکر کو لے کر پیچھے آ پہنچا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے آگے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ چنانچہ وہ اپنی روایتی بے صبری کی بنا پر لگے شکوہ کرنے کہ کیا مصر میں ہمارے لیے قبرستان نہ تھی جو یہاں لے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حوصلہ دلایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کے حکم سے سمندر پر اپنا عصا مارا، جس سے اس کے درمیان میں رستہ بن گیا، جس کے ذریعے انہوں نے دریا کو عبور کر لیا۔ ان کے تعاقب میں فرعون اور ان کے لشکر نے بھی دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے پانی پھر جاری ہو گیا۔ جس طرح فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے چنگل سے نکال کر صحرائے سینا میں لے آئے، جہاں بہت گرمی تھی، دوسرے کھانے پینے کا سامان بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی اور انہیں دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا، کھانے کے لیے من سلوا کی عظیم نعمت نازل فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی سے چٹان پر اپنا عصا مارا، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ان 12 چشموں سے بنی اسرائیل کے پانی کا انتظام ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اس دوران آپ علیہ السلام کی قوم بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی۔ انہیں شرک کے دستہ پر ایک جادوگر سامری نے لگایا۔ اس جرم کی سزا کے طور پر مشرکوں کو قتل کر دینے کا حکم ہوا۔ قوم کے اصرار پر آپ علیہ السلام 70 سرداروں کو لے کر دیدار الہی کے لیے کوہ طور لے گئے۔ وہ نور الہی کی ایک جھلک کا سامنا نہ کر سکے اور آپ کے سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ اس سے انہوں نے صاف انکار کر دیا اور یہ گستاخانہ جواب دیا، آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا خدا وہاں جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل پر 40 سال کے لیے بیت المقدس کی سرزمین کو حرام کر دے دیا گیا۔ ان کے بعد ان کی نئی نسل جوان ہوئی جس نے بیت المقدس کو حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا گیا ہے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی، اور پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔